السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرناز گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ملاقات وینس کے ساتھ۔ تو ناظرین، جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام میں ہر بار ایک نئی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ساؤتھ پنجاب مانیٹرنگ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں اور پی ایچ اے کے چیئرمین بھی ہیں اعجاز حسین جنجوعہ صاحب۔ تو انہوں نے کیا خدمات سر انجام دی، کس طریقے سے اپنے فرائض کو بخوبی نبھایا، تو آئیے ان کی زبانی انہی سے سنتے ہیں۔ جی، بات کر رہے تھے چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کی، تو آئیے اب ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر، کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے، رحمت اللہ۔ سر، پی ایچ اے کا کیا حال ہے؟ پی ایچ اے کے کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں، جب سے مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہمارا جب سے ڈی نوٹیفائی ہوا تھا، دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو بس جیسی حکومت، یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، یہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، جیسے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس اوپر سے طاقت نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ اپنی من مانیاں اور اپنی جو ہے وہ کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ پاکستان کا مستقبل تو اس وقت ٹھیک ہوگا جب اوپر والے بڑے جو ہے نا جی کرپشن کو کرپشن سمجھیں گے اور کرپشن کو روکنے کے لیے سزائیں دیں گے۔ سزا جزا کا جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا سر، آپ پولیٹکس سے بھی ریلیٹڈ ہیں، تو پولیٹکس کا کیریئر کہاں سے آپ نے آغاز کیا؟ پلاننگ کے تحت آئے، شروع سے آپ نے سوچا تھا، انسیڈنٹلی آئے، یا وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ راستہ بنتا گیا؟ یہ ہر بندے کے اندر نا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کو آگے راستہ متعین کرتی ہیں۔ میں بہت ہی مطلب جماعت اسلامی میں تھا، پھر شباب ملی کا صدر رہا، پھر میں بیورو چیف رہا روزنامہ انصاف میں، تو ادھر سے پھر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا، تقریباً 2005 میں شامل ہوا میں۔ تو پہلی جماعت آپ کی کون سی تھی؟ جماعت اسلامی تھی۔ جماعت اسلامی تھی، تو کتنا عرصہ اس سے ریلیٹڈ؟ وہ پوری زندگی وہیں گزری میری، جو جتنی اب جب سے میں 2005 میں 2005 سے پہلے والی زندگی جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری جماعت اسلامی میں گزری۔ تو اعجاز صاحب، پی ٹی آئی میں کنورٹ ہونے کی وجوہات کیا پس منظر رہا؟ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ جس طرح خان صاحب نے شوکت خانم بنایا، کرکٹ میں نام بنایا، تو میرے ذاتی رائے یہ تھی کہ خان صاحب پاکستان کی نوجوان یوتھ کو اٹریکٹ ہے، یوتھ ان کے ساتھ، تو یہ کچھ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، اور الحمدللہ انہوں نے کیا بھی ہے۔ اب آپ کے سامنے جو بھی پچھلے 3.5 سال 4 سال گزرے ہیں، اور یہ نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے پورا زور لگایا، یہ جو چون کا مربع کٹھا ہے، انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کو جس دلدل میں لے کے گئے، تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ خان صاحب کا جس طرح لوگ کہتے تھے خان صاحب سے حکومت نہیں چل رہی، یہ نہیں چل رہا، وہ نہیں چل رہا، یہاں حکومت تو بیسیکلی کچھ اور لوگ کرتے ہیں۔ تو جو سولین ہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سامنے ایک دکھانے کے لیے چیز ہوتی ہے، باقی تو کنٹرول سارا جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، جس طرح سے آپ پولیٹیشینز بھی ہیں اور آپ نے بتایا کہ آپ میڈیا سے بھی ریلیٹڈ رہ چکے ہیں، تو اگر آپ کی کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو وہ کس طرح سے آپ نے کی؟ مطلب صحافت میں کی، یا مطلب آپ نے پولیٹیشنز کے حوالے سے کس طرح؟ میرا اپنا ایک بزنس ہے، ہمارا پرنٹنگ کا ہے، میری فیملی کا بھی کام یہی ہے، تو اس ایجوکیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ تو ایک ایکسیڈنٹل آپ سمجھیں کہ ہم اس میں آ گئے ہیں۔ اچھا، اسٹوڈنٹ لائف آپ نے کیسے گزاری؟ کالج لائف جس طرح؟ کچھ ایسا اس میں کوئی سیاسی ٹچ نہیں تھا، بالکل سمپل اپنا جو ایجوکیشن کے بعد جو بھی ہمارا ٹائم گزرا ہے اس میں بالکل اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنا گھر، بالکل اس وقت جب تک ایجوکیشن میں لیتا رہا ہوں، تو اس وقت میں کوئی پولیٹکس میں سرے سے نہیں تھا۔ لیکن میٹرک کے بعد ہم نے جو ایک تحریک چلی تھی بھٹو صاحب کے خلاف چلی تھی 77 کی، اس میں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ اچھا سر، مطلب اسٹڈی کے علاوہ کوئی اسپورٹس، کوئی اور مصروفیات آپ کی رہی؟ فٹ بال میرا شوق تھا جی، اس کو میں کھیلتا بھی رہا ہوں۔ سفر میرا جو ہے شوق اصل میں وہ میں نے کیا ہے، بے بہا کیا ہے، اور بڑی مختلف کنٹریز میں گیا ہوں، دیکھا ہے میں نے، اور بہت کچھ میں نے لرن کیا ہے۔ سر، مختلف کنٹریز میں گئے، سفر کیا، اس دوران کچھ ایسی یادگاریں جسے سوچ کر آج بھی آپ محظوظ ہوتے ہوں؟ میں ایک کنٹری جس کے متعلق میں بتانا زیادہ مجھے اچھا لگا ہے، وہ میں نے جاپان کو دیکھا ہے کہ ان کے لوگ جس طرح ہیروشیما پہ بم پڑا تھا اور ناگاساکی پہ پڑا تھا، اس کے بعد جس طرح وہ قوم کھڑی ہوئی،
جس میں ابھی بھی امریکن فوج کا وہاں تسلط ہے، ان کی اپنی فوج بھی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو انہوں نے ترقی کی ہے اور ایمانداری کے حساب سے کام کیا ہے، صفائی میں نے دیکھی ہے، ایک مہذب قوم ہے، تو میں ان سے زیادہ انسپائر ہوں کہ وہ ایک ہر جگہ، اور باقی مختلف ملکوں میں، صرف پاکستان میں نہیں ہوتا کہ آپ فرض کیا کہیں بس سے اترے ہیں اور کہیں انتظار گاہ میں کھڑے ہیں تو واش روم میں وہاں کھڑا ہے تو لوگ لائن بنا کے کھڑے ہیں، یہ نہیں کہ باہر اترا ہے آپ کھڑے ہیں باہر تو انہوں نے دروازہ کھولا اندر چلے گئے آپ بے شک کھڑے رہیں، تو یہ مسائل ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا اجاز صاحب، بڑی ماشاءاللہ سے آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، بڑی خدمات رہیں، بڑی کامیاب زندگی آپ نے گزاری، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارا؟ کیا راز ہے اس چیز کا؟ کس طرح گزارنی چاہیے زندگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جہاں پڑھا بھی ہے دیکھا بھی ہے، اپنے لیے زندگی سب گزارتے ہیں، اپنی ذات کے لیے اپنی فیملی کے لیے سب گزارتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ ایسا کچھ کرنا ہے تو جس میں آپ کا پتہ چلے کہ آپ اس میں کوئی اپنی ذات کو نفی کر کے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے شہر کے لیے اپنے ملک کے لیے، تو اس میں خان صاحب کی اس بات پہ تو ان سے یہ مطلب میں نے طے کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ، اللہ کا شکر ہے جب سے میں پی ایچ اے میں آیا ہوں یا تحریک انصاف میں تھا یا میں شباب ملی میں تھا، وہاں ہم نے ایک مہم چلائی تھی فحاشی مکاؤ پاکستان بچاؤ، اس میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ پھر یہاں پی ایچ اے میں آ کے ہم نے گرین ملتان کے حوالے سے کام کیا اور لاکھوں کے حساب سے بڑے درخت لگائے، تو ایک پارکوں کو ہم نے کھڑا کیا اور اس میں بہت زیادہ کام ہم نے کیا ہے، ملتان کی گرین بیلٹس کو ٹھیک کیا، روڈوں کے درمیان جو گرین بیلٹس ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، بہت سارے کام ہم نے کیے ہیں اس میں۔ اچھا، پالیٹکس اور یہ پی ایچ اے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی کیا مصروفیات ہیں؟ مطلب جو شوق تھے کیا اب بھی؟ بزنس ہے، پرنٹنگ کا ہے، جو میرا فیملی کا ہے، میرے دادا جی بھی یہی کرتے تھے، میرے والد صاحب بھی پرنٹنگ کا کام کرتے تھے، میں بھی وہی کام کرتا ہوں۔ اس میں تھوڑا سا میں نے جدت پیدا کی، باہر گیا، باہر سے مشینری لے کے آیا، یہاں آ کے سیل کی، اس کو میں نے بزنس بنایا، مشینری پرنٹنگ کے علاوہ ساتھ ساتھ میں نے اس کو بھی میں نے کام کیا ہے۔ سر اب بھی کبھی کبھی فٹ بال کھیلتے ہیں؟ نہیں اب تو اب بالکل نہیں کھیلتا، اب مجھے کھیل اب بھول ہی گیا بالکل، کیسے ٹائم بھی نہیں ملتا۔ تو سر اگر آپ دیکھا جائے مصروفیات تو پروفیشن کے حوالے سے ہو گئی، آپ اپنی زندگی کو انٹرٹین کرنے کے لیے مطلب فیملی کے ساتھ کس طریقے سے ٹائم گزارتے ہیں پھر؟ فیملی کے ساتھ تو دیکھیں جو آپ کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، میری بیٹیاں ہیں آتی ہیں ویکینڈ پہ، میں ان کے ساتھ بڑا ٹائم گزارتا ہوں۔ فرائیڈے کو میں سب مصروفیات چھوڑ کے میں گھر ہی رہتا ہوں، جہاں جانا ہو وہاں جاتے ہیں۔ تو اب تو کافی کوشش کیا کہ اپنا پولیٹکس کے بعد اپنا بزنس کے بعد آپ کا میں جو بھی آپ کی سیاسی اور مصروفیات ہے اس کو جو ٹائم دینے کے بعد سکون کرتا ہوں میں۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایچ اے پالیٹکس کا اجاز جنجوعہ اور جو ایک گھر میں اجاز جنجوعہ ہے اس کی شخصیت کیسی ہے؟ ڈفرینٹ ہے؟ کافی ہوتا ہے جی، آپ کی ہر جگہ سیاست دیکھیں، سیاست میں نے بھی اس طرح کی نہیں کی جس طرح لوگ سیاست کرتے ہیں، جس طرح سیاست کو کہتے ہیں منافقت بڑی ہوتی ہے، تو میری سیاست بھی اسی طریقے سے ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بات میرے دل میں وہ کرتا ہوں، گھر بھی کرتا ہوں باہر بھی کرتا ہوں، ہر جگہ جو دل میں آتی ہے جو ذہن مانتا ہے اس کو میں ہر جگہ کرتا ہوں۔ یہ اس طرح کی سیاست منافقت والی نہیں ہے کہ آپ باہر کچھ ہوں اندر کچھ ہوں، اندر باہر سے میرا مزاج بھی طبیعت بھی ایک جیسی ہے۔ اچھا جیسا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی کون سی ایسی عادت ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، یہ کون سی ایسی عادت ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے میں نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں اچھی لگتی ہے آپ کو، کیا کہیں؟ یہ تو کوئی جو جس سے میرا واسطہ پڑتا ہے وہ بتا سکتا ہے کہ میں اپنے منہ کیسے بتاؤں کہ میری یہ انسان اپنا احتساب بھی تو کر سکتا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑی سی جلد بازی کرتا ہوں، تھوڑا سا اس میں جذباتی، وہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا پرسکون طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن جو چیزیں غلط ہوتے دیکھتا ہوں تو آٹومیٹک اندر وہ ایک اس کو آن ہو جاتا ہے، میرا سسٹم آن ہو جاتا ہے جس میں پھر میں غصہ بھی کرتا ہوں اور مزاج میں وہ جو چیز آتی ہے بھی یہ کیوں ایسے کیوں ہوا۔ میں فرض کیا میں جا رہا ہوں روڈ پہ جا رہا ہوں اور بندہ غلط کراس کر رہا ہے تو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ گند باہر پھینک رہا ہے، یا میں پارک میں گیا ہوں ڈسٹ بن پڑی ہے لوگوں نے گند باہر پھینکا وہ تکلیف ہوتی ہے، آٹومیٹک غصہ آتا ہے اس پہ۔ قوت فیصلہ، مطلب فیصلہ لینے کے لیے آپ دل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں دماغ کا؟ کیونکہ غصہ زیادہ آتا ہے دونوں چیزیں ملا کے کرتے ہیں، غصے میں تو ویسے کوئی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے، دونوں چیزیں مل کے ہوتی ہیں، دل کا بھی ہوتا ہے ذہن کا بھی ہوتا ہے کہ کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے، اور اس میں زیادہ کوشش ہے کہ کسی کا نقصان تو نہیں ہوتا، اگر یہ ہم کام کریں گے کسی کا نقصان تو نہیں ہوگا، اس کو بھی مد نظر رکھ کے پھر بھی جو ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ جتنے بھی ہمارے آج سے 20-25 سال سے جتنے پرانے دوست ہیں آج تک وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، نئے اس میں شامل ہوئے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے چھوڑ کے گیا یا میں نے کسی کو چھوڑا، ایسا نہیں ہے۔ اچھا
تھوڑی سی آپ کے پروفیشن کے حوالے سے پی ایچ اے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ پی ایچ اے کے حوالے سے اس ڈپارٹمنٹ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. مطلب ٹیکس میں بعض ٹائم تاخیر ہو جاتی ہے یا اس کی ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی اس وقت میں سمجھتا ہوں کام کرنا چاہیں تو جتنا خوبصورت یہ ادارہ ہے, میں پاکستان میں پی ایچ اے پاکستان ہارٹیکلچر کا ادارہ جو گل گلزار بنانا ہے آپ کے شہر کو, اس کو خوبصورت بنانا ہے, آپ کی صحت کے لیے کام کرنا ہے, اس میں جو ہے بڑا فوکس ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, جو کہ نہیں تھی. اور جس طرح خان صاحب کا نظریہ تھا گرین پاکستان یا بلین ٹریز کے حوالے سے تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جاری رہنا چاہیے, اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ ملتان اسپیشل ہے, آپ کو پتہ ہے انتہا کی گرمی ہے, اور اس کو جب تک آپ زیادہ سے زیادہ درخت نہیں لگائیں, لوگوں میں شوق پیدا ہونا چاہیے, اور یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور اس میں میرے خیال میں کام بہت ہی بڑا کام جو ہونے والا کام ہے. سر, شہر کی خوبصورتی مینٹیننس کے لیے, یہاں کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے مزید کن منصوبوں پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ جب تک شہر کے لوگ کوآپریٹ نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. ہم نے بہت زیادہ پارک بنائے ہیں, اس میں پہلے تھے 50 پارک تھے ملتان میں, اس وقت 80 پارک ہیں. 50 کلومیٹر گرین بیلٹ تھی, اب تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ گرین بیلٹس ہو گئی ہے. اس کو مینٹین کرنا چاہیے, اس کو پانی ٹائم پہ دینا چاہیے, لوگوں کی بھی ہمیں لوگوں کی بھی مدد چاہیے. لوگ اس میں اپنا گھر کا گند اٹھاتے ہیں, گرین بیلٹ میں ڈال کے جاتے ہیں, جس سے پودے ہمارے مر جاتے ہیں, یا پانی دینے والا تھوڑی سی کوتاہی کرے تو پودے مر جاتے ہیں, کیونکہ یہ بالکل ایک جاندار چیز ہے. اس کو روشنی بھی چاہیے, ہوا بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, اس میں کوتاہی برداشت بالکل نہیں ہے. یہ تو ایسا شعبہ ہے. اب پچھلے دنوں بورڈ میں رکھا گیا بھی ہمیں ہفتے کی بھی چھٹی, میں نے کہا میرا تو دل ہے اتوار کی چھٹی یہاں ختم کر دیں, کیونکہ پودوں کو تو کوئی کمپرومائز نہیں, آپ اب چھٹیاں زیادہ کریں اس کو دیکھنے کے لیے. اب آفیسرز کے میرے ساتھ لڑائی یہی ہوتی ہے کہ آپ یہاں آپ کو گاڑیاں بھی ملی ہیں, ڈیزل بھی ملتا ہے, آپ جو آپ کے ذمہ پارک ہے اس کا وزٹ کیوں نہیں کرتے؟ اب میں جب جاتا ہوں پارکوں کا وزٹ کر کے ان کو فوٹو کھینچ کے دیتا ہوں کہ یہاں گھاس نہیں ہے, یہاں پانی نہیں لگ رہا, یہاں پودا غلط ہے, تو وہ میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے جن کے ذمے جو تنخواہیں اچھی خاصی بھاری لیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں سارا. سر, پی ایچ اے کے مینڈیٹ کے بارے میں اگر بات کی جائے, مثلا سر مطلب مون شون جس طرح سے شجرکاری ہو گیا, اور جس طرح سے گرین بیلٹ کے حوالے سے آپ نے یہ مہم بھی دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی. صاحب کا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوآپریٹ تھا میرا, ہماری کوآپریشن ایسی چلی کہ ملتان کو جتنا ہم نے پودے لگائے, درخت لگائے, آج تک ریکارڈ ہے ملتان کی تاریخ کے اتنے درخت نہیں لگ سکے. تو میرے خیال میں پی ایچ اے کا ہونا بھی یہی چاہیے کہ شہر کو جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں آپ کو شہر کو خوبصورت کریں. سر, رواں سال کی اگر بات کی جائے تو کیا فگر ہے, کتنے پودے لگائے گئے؟ ابھی اس کا طے نہیں کیا, ابھی تک کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری نہیں ہو رہی. ہمارے نئے ڈی جی صاحب ہیں تو وہ ایک بالکل الگ لائن لے کے چل رہے ہیں. باتوں کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن کام کی حد تک میں نے دیکھا وہ بالکل اکیلا چلنا چاہتے ہیں. کوآپریشن والی کوئی ایسی بات ہے نہیں ابھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہ جو پچھلا رزلٹ دے سکے کہ وہ ہم کچھ آگے چلا سکیں. اچھا صاحب, آپ کے آنے کے بعد کتنے پودے لگائے گئے؟ آپ نے خود نے لگائے, کتنے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے؟ ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کیے تھے 14 اگست کو, لیکن ہم نے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ بڑی سائز کے درخت لگائے ہیں جو لوگوں سے لے کے لگائے ہیں. مطلب ہے کہ مخیر حضرات سے لے کے ہم نے درخت لگائے ہیں. پی ایچ اے نے بھی بہت زیادہ لگائے ہیں, بے بہا درخت لگائے ہیں, لیکن ہم نے مخیر حضرات سے لے کے بڑی سائز کے درخت روڈوں پہ لگائے ہیں, لوگوں کے اسکول اور کالجوں میں لگائے ہیں. ہم نے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اسکول اور کالجوں کے بچوں کو انوالو کیا اس میں. جی, لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. جی, چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجو ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی اعجاز صاحب, کیا کہیں گے پی ایچ اے کے اگر ٹارگٹ کی بات کی جائے, شجرکاری کا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں, شجرکاری کا جو ٹارگٹ ہے, ہم نے تو نرسریاں تیار کی تھیں, اس میں ہم نے کوشش کی کہ بھی چھوٹے پودے آ جائیں, اس کو 2 سال تک نہ چھیڑا جائے تاکہ وہ 10-12 فٹ کے ہو جائیں. چھوٹا پودا جو لگتا ہے وہ چلتا نہیں ہے, اس کو لوگ اکھاڑ لیتے ہیں, بکریاں کھا جاتی ہیں,
اور اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں نرسریاں بھی اور چاہیے، پودے بھی چاہیے. ہمیں 1% ہارٹیکلچر کا ملتا ہے. ہم نے کوشش ہے کہ ہم کو کسی اور اس میں ڈیولپمنٹ میں نہ خرچ کریں، اس کو 1% جو ہارٹیکلچر کا ملتا ہے اس کو صرف درخت اور پودوں میں خرچ کریں. پچھلی دفعہ کچھ منصوبے ایسے بنائے گئے جو میں کینسل بھی کر گیا ہوں، لیکن اس کو پھر جب میرے 3-4 مہینے میں نہیں رہا تو اسی 1% سے اٹھا کے ہم نے دوسرے کام بھی کر لیے جس میں ہمیں نقصان یہ ہوا ہے. تو ہماری کوشش ہے، ہم نے تقریباً کوئی 13-14 ہزار آم کی گٹھلیاں لگائی تھی خود اپنی نرسری میں، کوئی 10-12 ہزار گلاب کی کلم بھی لگائی تھی. لیکن اب آ کے میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے مجھے. پھر یہاں اپنی دوستیاں محبتیں چلائی جاتی ہیں. پودے جب تیار ہوتے ہیں، پھول تیار ہوتے ہیں، دوستوں میں گھروں میں بانٹے جاتے ہیں. وہ جو کہ پی ایچ اے کی ملکیت ہے، پی ایچ اے میں لگنی چاہیے. پی ایچ اے کافی سارے مالی ایک مختلف سرکاری لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں کام کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں پی ایچ اے سے. تو آپ کیسے کام کریں گے؟ اس کا چیک اینڈ بیلنس، اس کا کیا کون عمل کرے گا؟ پالیسی مطلب ہونی ہم نے چاہیے. تو لکھ کے دیا ہے، بات بھی ہوتی ہے، لیکن جب بیٹھے ہوتے ہیں ڈی جی صاحب بیٹھے ہیں تو اپنے جتنے بھی دوست احباب ہوتے ہیں یا جو ان کے آفیسرز ہوتے ہیں، جو ان کے ملنے والے ہوتے ہیں، ان کو oblige کیا جاتا ہے. میں نے سیکٹری کو بھی لکھا ہے، کمشنر کو بھی لکھا ہے، منسٹر کو بھی کہا ہے. اب ان کے لیے یہ گولڈن پیریڈ ہے، کیونکہ اس وقت عبوری حکومت ہے اور کوئی ایم این اے ایم پی اے نہیں ہے. یہ ان کے لیے گولڈن پیریڈ ہے، ٹکا کے اس کو ملیے میٹ کر دیں پی ایچ اے کو. اچھا، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گراؤنڈز تو ہیں لیکن وہ پارکس نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی گراس نہیں ہے، وہاں پہ گند کے ڈھیر، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں آپ اس کو سنبھالیں. ہمارے پاس مالی ہوں گے تو ہم سنبھالیں گے. اگر ہم پودے لگا دیتے، پودے کوئی کہتے تو میں لگوا دیتا ہوں، لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے. اس میں چوکیدار دیکھیں، آپ کو کہیں بھی پارک ہوگا اس میں 3 چوکیدار، آپ کو 8-8 گھنٹے کے 3 چوکیدار چاہیے. تو وسائل نہیں ہے پی ایچ اے کے پاس. پہلے بھی ہمارے مالیوں کی جو تنخواہ ہے وہ ہمیں لاہور سے ہمیں ایڈ کی صورت میں ملتی. سر، ملازمین کو کس قسم کے مسائل درپیش ہیں یہاں پر؟ کوئی مسائل نہیں ہے جی. الحمدللہ میں جن لوگوں کی یہاں ایک سروس ہے، 400-450 لوگ میں نے آ کے جو کانٹریکٹ پہ تھے ان کو پکا بھی کیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ مسائل تو دیکھیں نا، بنائیں تو سارے مسائل ہیں، اگر نہ بنائیں تو ایک سرکاری جاب ہے، کام ہے. اگر ہر آدمی اپنے کام کو ایمانداری سے کام کرے تو کوئی مسائل نہیں ہے. اچھا سر، تھوڑی سی سیاست کی طرف بھی آ جاتے ہیں. سیاست کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرف پانی کا دھارا کس طرف بہہ رہا ہے؟ دیکھیے، وہ تو پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے اس بات کو مان رہی ہے کہ خان صاحب نے جو ایک بیانیہ تھا اور جس پہ بات کی اور کرپشن پہ بات کرنے کے لیے انہوں نے حکومت بنائی، اس میں ہم فیل اس لیے ہوئے کہ طاقتور لوگوں نے اس کو احتساب کرنے نہیں دیا. اگر ہماری جوڈیشلی صحیح ہو جائے تو ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس وقت آپ دیکھیں پوری دنیا کی جو ہماری ریپیوٹ ہے جوڈیشری کے حوالے سے، میرے خیال میں 150 55 30 35 نمبر پہ ہے. تو یہ ہمیں اس کو بہتر کرنا پڑے گا. جب تک ہم ایمانداری سے فیصلہ نہیں کریں گے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ بن محمد بھی ہوتی تو میں اس کو وہی سزا دیتا جو فاطمہ بن قیس کی سزا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ سزا جزا کا عمل نہیں کریں گے، اب چلو یہ تو مسلمانوں کی بات ہوگی، آپ غیر مسلم میں بھی چلے جائیں، جو بالکل اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں وہ بھی اپنے کرپشن برداشت نہیں کرتے. چائنا کو دیکھ لیں، مختلف ممالک کو دیکھ لیں، یورپ میں دیکھ لیں، کرپشن کو برداشت کوئی بھی نہیں کرتا. یہاں کرپشن سب سے ٹاپ پہ ہے. ہم سرکاری جاب لیتے اسی لیے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، کام کے الگ پیسے لینے اس بندے سے جو ہمارے پاس بندہ آئے گا کام کرنے کے لیے. تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو کہاں حلال کھلا رہے ہیں؟ جب جائے گا حرام کا نوالا جائے گا ہمارے بچوں کے پیٹ میں، تو اس سے آپ کیا اچھائی کی توقع کیسے رکھ سکتی ہیں آپ؟ اچھا سر، یہ جو اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، ڈیلے ہو رہا ہے، اس میں تاخیر کا عمل کیوں؟ کیا وجہ بنی کہ مرتے ہیں وہ نون لیگ والے، پی ڈی ایم والے جو چوچو کا مربع ہے، وہ مرتے ہیں، ان کو پتہ ہے ووٹ ملنے نہیں. جب خان صاحب لوگوں کو پتہ ہے خان صاحب نے اسمبلی میں نہیں جانا، 8 میں سے 7 سیٹیں جیت جاتے ہیں، اس لیے جیتا ہے خان پہ ٹرسٹ لوگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں اپنا وہ اس خوف کیوں بھاگ رہے ہیں الیکشن؟ خوف سے ہیں، ان کو پتہ ہے ووٹ نہیں ملنا آنے والے ٹائم میں. سر، یہ مدت کیوں پوری کرنا چاہ رہے ہیں جب یہ معیشت کو نہیں سنبھال جا رہے؟ آگے جائیں گے، آپ دیکھ لینا، مدت بھی وہ کوشش کریں گے خان صاحب کو. حالانکہ خان صاحب کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا دور دور تک ان کے سوچ میں نہیں ہے. خان صاحب جو جس طرح انرجیٹک ہے، ایک ہی حال، خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب کو آپ مروا دیتے ہیں تو پھر کوئی شاید بات بن سکے، ورنہ خان صاحب ان کو کسی کو نہیں چھوڑنے کے لیے تھا. اچھا سر، اگر اپنے ٹنور کی پی ٹی آئی کی بات کی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ پی ٹی آئی کے ٹنور میں انہوں نے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی، کیا کیا ایسے ترقیاتی منصوبوں پہ کام کیا، کس کس پروجیکٹس پہ کام کیا؟
मतलब इतनी डिटेल्स इसमें आ चुकी है तो इस पे बात करना, आप थोड़ी सी खुलासा मुझे। मतलब खुलासा ये है कि इन्होंने जितना काम किया है, पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान, पाकिस्तान को खड़ा किया है, पाकिस्तान की इज़्ज़त आबरू पूरी दुनिया में बनाई है। जिस तरह खान को लोग सुनते थे, यूएनओ में खड़े होकर उसने इस्लाम की बात की है, उसने अपना वेदर की बात की है, अब पूरी दुनिया ने ये जितना मनी लॉन्ड्रिंग थी उस पर बात की, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती भी, मानती भी है, उस पर लोग उस पर अमल भी करते हैं। तो कोविड के दिनों में जिस तरह पूरी दुनिया की तबाही बर्बादी होगी, पाकिस्तान फिर अल्लाह के शुक्र है उसमें खड़ा रहा, अपने पाँव पे खड़ा रहा। ये तो सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। ये बताएं कि 125 रुपये लीटर वाला पेट्रोल या डीज़ल आज 235 रुपये लीटर है, बिल्कुल बढ़ गया। अभी बिजली का आप देख लें, गैस का देख लें, तो बिल डेली आप सब, बिजली का बिल सबके पास होता है, कोई ऐसा चिराग नहीं है किसी के पास कि बिजली के बगैर किसका घर चले। जो बिजली के बिल हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकें, गैस अभी फिर डबल होने जा रही है, बिजली फिर डबल होने जा रही है, तो बिल्कुल अंधेरों में पाकिस्तान को डुबो देंगे। और डिफ़ॉल्ट हो चुका है पाकिस्तान। उस जिस तरह जहाज़ खड़े हुए हैं सारे आपके वहाँ, उसको क्लियर नहीं कर रहे। डॉलर नहीं है हमारे पास देने के लिए, कर्ज देने के लिए, वापसी के लिए पैसे नहीं है। डॉलर कहाँ पहुँच गया है, कहाँ 100 रुपये पे था, कहाँ 260 रुपये 70 रुपये में, डॉलर फिर नहीं मिल रहा। सर, ये जो महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और अवाम परेशान है, कोई रिलीफ नहीं है, आप क्या समझते हैं इतने एक्सपीरियंस्ड लोग हैं ये जो अब हुकूमत में आए हैं, क्यों नहीं संभाला दे वो अपनी ज़ात के लिए आए थे, अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। 1100 अरब उन्होंने प्लेन कराए, उसको जो तो वो ये करते हैं ना, महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं इससे। तो साफ ज़ाहिर है जब आपके लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, बाहर के मुल्क पैसे नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते, बाहर के लोग आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, सऊदी अरब आपसे कर्जा वापस मांग रहा है, चाइना वापस मांग रहा है, तो IMF आपके पास आने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको तो बढ़ेगा ना, हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ के रेट ऊपर जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए, टाइम पे हो जाने चाहिए, टाइम से पहले हो जाने पाकिस्तान चाहिए? शायद अपने पाँव पे खड़ा हो सके। मैं पीटीआई की बात नहीं करता, अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है तो क्या समझते हैं, हमारे पास टाइम है? अगर इलेक्शन वक्त पर हो जाते हैं तो क्या मईशत को संभाला दे पाएगी पीटीआई? बिल्कुल। लोग देखें, उस सबसे पहली बात है जब एक इलेक्टेड हुकूमत आएगी, लोग फिर दूसरे ममालिक आके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बिजनेस भी ठीक होगा। अभी तो हालात ही इस तरफ जा रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है कुछ देने के लिए, खाने के लिए, लेने के लिए। अच्छा, बैरूनी मुल्क से तो इमदाद आ जाएगी, लेकिन पीटीआई के पास अपनी कोई पॉलिसीज हैं कि महंगाई पे कंट्रोल कर सके, मईशत को संभाल? खान साहब ने कर लिया था, पॉलिसियाँ थी तो कर लिया था। इनके पास तो वो पॉलिसी नहीं, तो करप्शन बचाने के लिए तो पॉलिसी थी, तो खान साहब ने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। GDP कहाँ पहुँच गई थी, ये मसाइल सारे के सारे आपके सामने काफ़ी बेहतर हो गए थे। अच्छा, PHA के हवाले से आप आम शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबको मिलके अपने शहर को खड़ा करना चाहिए, मुल्क को ग्रीन करना चाहिए, अपने पार्कों को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपने इस डिप्रेशन से बचना है तो आप वॉक पे जाएं, आप पार्कों में जाएं, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाएं। ये चीज़ें हैं, इसके बगैर नहीं गुजारा होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना टाइम दिया। जी, ये थे चेयरमैन एजाज हुसैन जंजुआ साहब। इनसे बात की, इन्होंने बताया कि शहर भर के लिए किस तरीके से इनकी तामीरात के लिए, पार्क के लिए और इनकी हिफाजत के लिए, इनकी मेंटेनेंस के लिए किस तरह से काम किया। तो देखते रहिए एक मुलाकात वीनस के साथ। अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।